شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ تمام کا آج کے ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان عنقریب انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان جس مقصد کے لیے مجھ کو اور آپ کو دے رہا ہے، ہم سب کو وہ مقصد کو پورا کرنے والے اور اس کے قابل بنا دے، تاکہ میں اور آپ اللہ رب العالمین جن مقاصد کے تحت ہم کو رمضان دے رہا ہے ان مقاصد کو پورا کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، آمین۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رب کا پیغام میرے نام۔ اس ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں تمہیدی طور پر۔ آج اگر ہم ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر غور کریں تو رب کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ نہایت ہی کمزور، کھوکھلا، ایک دم ایسا جیسے کہ اوپر سے تو ایک گھر بنا ہوا ہو لیکن اندر سے وہ پورا کا پورا خالی ہو، ایسے ایک کمزور تعلق نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کمزور ہو گیا، اور انسان کا انسان سے جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، وہ بھی کمزور ہو گیا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ دنیا داری۔ انسان جتنا دنیا کی طرف آگے بڑھتا گیا، دنیا نے جتنی ترقی کی اور جتنی کر رہی ہے، اتنا ہی ایک دوسرے کے تعلقات میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی باطنی بات نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں، پہلے کے زمانے میں، یعنی ایک سے اگر ہم 5 سال پہلے بھی اگر لے لیں تو بھائی بہنوں کا جو تعلق تھا، اب وہ تعلق ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق پہلے تھا، اب وہ تعلق ہم کو نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی کشمکش میں، دنیا کی کھچاہٹ میں انسان جتنا زیادہ دنیا پرست بنتا گیا، اتنا ہی وہ اپنی اصل، اپنی حقیقت، محبت، الفت، تعلقات سے وہ کمزور ہوتا ہوا اور پیچھا ہوتا ہوا نظر آیا۔ ان سب میں ایک بہت بڑا پیغام جو انسانیت کی پوری انسانیت کے نام دیا گیا، جس کو دیا گیا وہ بھی دور ہو گئے، اور جس تک پہنچانا تھا وہ پہنچانے والے بھی آج دور ہو گئے۔ تو رب کا پیغام میرے نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے نا، رب کا پیغام۔ رب یعنی اللہ رب العالمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اگر کسی کو بھی اگر ہم پوچھیں گے تمہارا مالک کون ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں مالک تو اللہ ہے، اور کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ ہر کوئی اشارہ اوپر ہی بتاتا ہے۔ لیکن وہ رب کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہے رب کا پیغام؟ بولیے، آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا ہے رب کا پیغام؟ ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے لیے فون نمبر لیتے ہیں، کال کرتے ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے، بات کرنے کے لیے نا، رائٹ؟ میل کرتے ہیں، ہم میسیج کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرنے کے لیے، واسطہ بنانے کے لیے، تعلق قائم رکھنے کے لیے، ہے نا؟ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ خط بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور خط کا انتظار جتنی شدت سے کرتے تھے، آج اتنا زیادہ واٹس ایپ کے بھی میسیجز کا انتظار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے تعلق رکھنے کے لیے، رابطہ رکھنے کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا ہے رب کا پیغام؟ میرے نام، آپ کے نام، اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے نام۔ اللہ سے ہم ہمارا تعلق کیسے بنائیں گے؟ کیا ایسا واسطہ ہے جس سے کہ ہم ہمارے رب سے بات کر پائیں گے؟ اور
سلف صالحین جتنے تھے وہ تمام کے تمام، میں نے کئی بار میرے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمارے اسلاف کو اپنی باتیں اگر اللہ رب العالمین کو سنانا ہوتا تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور اگر اللہ رب العالمین کی باتیں اگر سننا ہوتا تو کیا کرتے؟ قرآن پڑھا کرتے۔ تو رب کا پیغام میرے نام کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، ہر ایک کے لیے نا، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کو شہر السیام، یہ شہر روزوں کا مہینہ بولا گیا، تو وہیں پر شہر الفرقان بھی بولا گیا، یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، یہ حق اور باطل میں لوگوں کو فرق بتانے والا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ قرآن کی وجہ سے اتنی فضیلت والا بن گیا، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوئی نا، جس رات نازل ہوئی وہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک اسپیشل رات بنا دیا، جس مہینے میں وہ مہینہ اسپیشل، جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ اسپیشل، جس نبی پہ آئی وہ نبی اسپیشل، جس امت پہ بھیجی گئی وہ پوری امت اسپیشل۔ تو اصل یہ پیغام ہے کیا میرے اور آپ کے نام؟ یہ قرآن اللہ نے دیا۔ تو جس طریقے سے آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، خاص طور پر رمضان، یہ ٹاپک لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ تعلق مجھ کو اور آپ کو اصل مقصد تک لے جا رہا ہے؟ وہ پیغام کیا میں اور آپ لے پا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دینا چاہتا ہے؟ یہ قرآن میرا اور آپ کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، ایک لیٹر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جانے والا یہ صرف ایک کامن کتاب نہیں ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان کے لیے پڑھ لیا بس پڑھ لیا، ثواب کے لیے پڑھ لیا بس پڑھ لیا، شیطانوں کو بھگانے کے لیے گھر میں رکھ لیا، خود کی صحت بنانے کے لیے قرآن کو پڑھ لیا۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے قرآن بھیجا ہے کیا وہ مقصد پورا ہوگا؟ اصل مقصد ہے کیا؟ یہ قرآن کا مطلوب کون ہے؟ یہ قرآن کس سے بات کرتا ہے؟ کس کے اوپر نازل کیا گیا قرآن؟ جانوروں کے لیے، پتھروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، یا انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ قرآن ان سے پتھروں سے، پہاڑوں سے، جانوروں سے، بے جان لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ قرآن کا مطلوب، قرآن کا اصل خلاصہ، قرآن کا اصل فوکس، قرآن اگر کسی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دیا گیا جو پیغام ہے وہ صرف انسانوں کے نام ہے، انسانوں کو بتانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، انسانوں کو سنانا چاہتا ہے، انسانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم آج مسلمان اسی قرآن کو کیا کریں؟ صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیے، صرف ثواب کی کتاب۔ اگر کسی کی دینداری کا کوئی تصور دیکھنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، روزہ رہتے، صرف قرآن پڑھنا۔ ہم نے کیا سمجھا؟ رب کا پیغام کیا صرف پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا؟ کوئی بھی کتاب آپ خالی اگر پڑھ لیں گے سرسری طور پر تو کیا اس کا پیغام، اس کا اصل جو میسیج ہے وہ سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے، پکوان کرنا ہے، خالی ریسیپی اگر آپ ایک بار پڑھ لیں گے نا تب بھی آپ بنا نہیں پائیں گے۔ یہ تو رب کا کلام ہے، میرے اور آپ کے نام ہے، اسپیشل ہے، میں اور آپ، میرا اور آپ کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ذکر ہے میں اور آپ کیسے ہیں، اندرونی طور پر کیسے ہیں، ظاہری طور پر کیسے، میرا اور آپ کا ظاہر اور باطن دونوں قرآن میں موجود ہے، ہر انسان کا، ہر انسان کا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے نام کئی پیغامات بھیجے۔ میں آج 3 پیغام آپ کے درمیان رکھوں گی۔ قرآن کے رب کا پیغام میرے اور آپ کے جو نام ہے اس کے اندر 3 جو اہم پیغامات ہیں جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کی اصل ہے۔ اگر یہ جڑ میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں رہی تو پھر یہ قرآن کا مطلوب جو انسان ہے وہ بے جان انسان سے قرآن مخاطب نہیں ہے،
بے جان لوگوں سے قرآن بات نہیں کرتا، جاندار لوگوں سے، زندہ دل رکھنے والے لوگوں سے قرآن بات کرتا ہے. اسی لیے قرآن کا مردوں پہ اثر نہیں ہوتا، زندوں پر اثر ہوتا ہے. لیکن جس کا دل مردہ ہو اس پر بھی قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. چاہے ہم اس کو 40 بار پڑھ لے، 100 بار پڑھ لے، 1000 بار پڑھ لے، پھونک پھونک کے دم کر کر کے پانی پی لے، اس کا اثر ہم کو نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ ہم ہمارے دلوں کو زندہ نہ کر لیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے. قرآن کی اگر ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، نزولی ترتیب یعنی نازل جب ہوا قرآن، تو مجھے بتائیے کیا یہ قرآن ایسا ایک مصحف کی شکل میں تھا، کتابی شکل میں تھا؟ نہیں تھا. تو یہ قرآن پھر مصحف کی شکل میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ بولیے. آج یہ کتاب ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اٹھا کر ہم اوپر رکھتے ہیں. تو کیا یہ قرآن کتاب کی شکل میں اوپر سے نیچے زمین پر آیا؟ تو کیسے آیا؟ پھر یہ کتاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا قرآن لکھا گیا؟ لکھا گیا؟ کتابی شکل میں لکھا گیا؟ کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا، لیکن لکھا ضرور گیا. ہاں، کہاں؟ پتھروں پر، چمڑوں پر، دیواروں پر، چکلوں پر. ٹھیک ہے، یعنی مکمل قرآن صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، اور کہیں پر پتھروں پر، چمڑوں پر، اس کے اندر اسی طرح قرآن کیا تھا؟ لکھا ہوا محفوظ تھا. لیکن الگ الگ لوگوں کے پاس تھوڑا تھا. لیکن صحابہ کو پورا قرآن یاد تھا، دلوں میں محفوظ تھا. جب دلوں میں محفوظ تھا نا، تب انسان کی زندگی کے عمل میں قرآن تھا. جب یہ کتاب میرا اور آپ کے پاس آ گئی، آسانی ہو گئی. تو ہوا کیا؟ ہم نے اس کو کیا کیا؟ صرف کتاب کے حد تک ہی اس کو محفوظ رکھ دیا. اللہ اکبر. اصل یہ کتابیں کتنی ہی بار جلا دی جائے یا ختم کر دی جائے، جب تک صحابہ کا عمل زندہ ہوگا تب تک یہ قرآن زندہ ہوگا. رب العالمین کا پیغام ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گا. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ اور وہیں پر بدبختی کی بات یہ ہے، سب سے زیادہ پڑھی تو جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے. ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، حفاظ ہے ہمارے بچے. سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک پورا قرآن یاد ہے. ماں باپ فخر کرتے ہیں میرا بچہ حافظ ہے، ہونا بھی چاہیے حفاظ پر فخر. لیکن وہ پیغام ہی نہیں جانتا، اس نے تو بس رٹا مار لیا، بس یاد کر لیا. تو کیا اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. آپ کو پانی چاہیے، پانی تو ہے لیکن وہ آپ تک پہنچ نہیں رہا، تو کیا آپ کی پیاس بجھے گی؟ پانی اپنی جگہ ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے جب تک وہ پانی آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا، آپ اس کو پیئیں گے نہیں، اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کی پیاس بجھے گی کیسے؟ یہ قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں آج موجود ہے. الحمدللہ صحابہ کے پاس یہ پورا قرآن ان کے ہاتھ میں موجود نہیں تھا، سینوں میں محفوظ تھا. آج ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر ہم کو کوئی آیت ہم بھول جائے تو ہم کو یہ وہ ادھر ادھر گاؤں کو، شہر کو، ان کے پاس، ان کے پاس، مول صاحب کے پاس، مفتی کے پاس جا کر قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آیت بھولتے ہیں تو قرآن کھولو اور فوری آپ کو مل جائے گی. ترجمہ آپ کو، آپ کی زبان اگر نہیں آتی، آپ جو زبان جانتے ہیں وہ زبان میں اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا قرآن. سوچو اب تھوڑی دیر کے لیے، رب کا پیغام کل قیامت کے دن میں بھی ہوں گی، آپ بھی ہوں گی، ہم سب ہوں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے،
یہ قرآن گواہی دے گا کل قیامت کے دن. قرآن کی آیتیں کئی بار میں رکھ چکی ہے. اللہ رب العالمین نے جو مجھ کو اور آپ کو پیغام بھیجا, کہاں سے؟ لوح محفوظ سے اللہ نے بھیجا مجھ کو اور آپ کو. ایک اسپیشل فرشتے کو منتخب کر کے بھیجا اللہ نے. جو بولے وہ فرشتوں کے ذریعے نہیں بھیجا, خاص فرشتے کے ذریعے اسپیشل فورس بنا کر, زبردست راستہ بنا کر, ایک خاص نبی پر خاص طریقے سے, محفوظ طریقے سے قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچایا گیا. قیامت کے دن ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ قرآن تو تھا, میں ہاتھ میں تو لی تھی, مگر تیرا پیغام کیا تھا, تیرا میسج کیا تھا, مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. تو ہوگا کیا, بولو مجھے؟ بد نصیبی, بدبختی کے علاوہ کچھ اور ہمارے حق میں ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن زندہ کتاب ہے, معلوم ہے آپ کو؟ لوگوں کو زندہ کرتی ہے, یہ روحوں کو تازگی دیتی ہے. یہ ہم اس کو پڑھتے ہیں مردوں کے لیے, اللہ اکبر, اس کا مقصد ہی پورا الٹا ہو گیا. وجہ کیا ہے یہ سب چیزیں ہونے کی؟ یہ ہے کہ اصل جو میسج تھا جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا تھا, وہ میسج سے ہی دور ہے, وہ پیغام سے ہی دور ہے. ہم تو سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ والوں کا نام ہے, قرآن میں صحابہ ہے, انبیاء ہے. ہمارا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل, ہمارا کیسا سکتا؟ نہیں, ہر ایک کا ذکر ہے, ہر ایک کا. صحابہ تو خوش ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں کہاں ہوں, ویئر آئی ایم ان دی قرآن, میں کہاں ہوں قرآن میں. کیا آج تک ہم یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں کہ رب کا پیغام میرے قرآن میرے ہاتھ میں ہے بھائی, تو میں کہاں ہوں قرآن میں, میرے بارے میں کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا کہ ہر ایک کے بارے میں قرآن میں ہے, تو کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں کی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام ہے کیا اصل. قرآن نازل ہوا, کیا سورۃ الفاتحہ پہلے نازل ہوئی؟ فرسٹ کیا نازل ہوئی؟ فرسٹ سورۃ العلق. ترتیب کے اعتبار سے اگر مصحف کی شکل میں اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر آتی ہے, پہلی سورہ ہے. لیکن نزولی اعتبار سے یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے جو پہلی سورہ ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ العلق ہے. سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں. اللہ رب العالمین نمازوں کو فرض کیا ہے, یا نہیں تو پھر نماز پڑھے تو بھی چلے گا, نہیں پڑھے تو بھی چلے گا. نماز فرض ہے ہمارے پر, 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے. توحید کا اقرار کرنا فرض ہے, رائٹ. رمضان آ رہا ہے, روزے رکھنا فرض ہے. اگر ہماری استطاعت ہے حج کرنا ہمارے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے. اللہ نے اگر صاحب زکوٰۃ بنایا ہے تو زکوٰۃ دینا. تو یہ جو فرائض ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں, ہے نا, ہم کو معلوم ہے. لیکن کیا یہ 5 ارکانوں میں سے کوئی ایک بھی قرآن کی پہلی آیت میں جو نازل کی گئی اس کے اندر موجود ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ 5 اگر نہیں کرے تو نہ مسلمان ہی نہیں ہے. بنی الاسلام علی 5, اسلام کی 5 بنیادیں ہیں نا, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اللہ رب العالمین نے وہ 5 بنیادیں پہلے نازل نہیں کی. ان 5 بنیادوں کو جاننے کے لیے جس چیز کی اصل تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے وہ پہلے نازل کر دی. آپ کسی گھر میں جانا چاہتے ہیں, گھر کے اندر 5 کمرے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس چابی ہی نہیں ہے تو کیا آپ جا پائیں گے؟ ہاں کافی. مثال آپ کے درمیان ہے, آپ کسی گھر میں جانا چاہتی ہے, کمرے 5 ہے,
لیکن آپ کے وہاں پر لاک ہے, چابی نہیں ہے, کیا کریں گی؟ جا پائیں گی؟ کیا کرنا پڑے گا آپ کو جانے کے لیے؟ ہاں, آپ کے ہاتھ میں چابی ہونا پڑے گا, تب جا کے آپ اندر جا پائیں گی. توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان سب کے بارے میں آپ کو کب معلوم ہوگا؟ جب آپ رب کا پہلا پیغام پڑھیں گی. پہلا پیغام کی چابی جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی نا, تب تک آپ قرآن تو چھوڑ دیجئے, قرآن کے جتنے احکامات ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ جتنے حکم ہیں, ان میں سے کسی کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتی. جنت, جہنم, آخرت, قبر, اللہ رب العالمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن, کچھ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے. جس طرح گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر چابی کے, اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ جو پہلا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام ہے, اس کے بغیر بھی میں اور آپ اسلام کو جان ہی نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے 2 بار ایک ہی حکم دیا, اقرا, اقرا, پڑھو, بسم ربک الذی خلق, پڑھو, تم علم حاصل کرو. یہ اللہ کا پہلا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام. بغیر پڑھے کچھ بھی نہیں جان سکتی تم. بھئی چابی ہے, یہ علم تمہاری چابی ہے. یہ جب تک چابی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی تب تک تم, یہ اصل یہ قرآن کا جو مقصد ہے, رمضان کے تعلق سے اللہ نے جو کہا نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, من الہدی والفرقان, اور اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے لیے ہے کیا؟ یہ فرقان ہے. صحیح, غلط, حق, باطل, حلال, حرام, ہر چیز کا فرق بتانے والی یہ کتاب ہے. تو اس کو جاننے کے لیے رب کے پہلے پیغام کو جاننا ضروری ہے, اور وہ کیا ہے؟ اقرا ہے, علم ہے, نالج ہے, ایجوکیشن ہے. اب ایجوکیشن کے اعتبار سے تو 2 ایجوکیشن ہو گئے ہمارے پاس, دنیا کا علم اور دین کا علم. اگر ہم ہمارے صرف نظام آباد کا اگر جائزہ لے لینا, ہر گلی میں ایک اسکول نظر آئے گا. پورے نظام آباد میں کم از کم ہم کو 20 کالجز تو ایزیلی ہم کو مل جائیں گے, ایک 4-5 یونیورسٹیز بھی ہم کو ایزیلی مل جائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیے, دنیاوی تعلیم کا جو معیار ہے, اللہ رب العالمین یہاں پر اقرا بول کے جو کہہ رہا ہے, جو چابی اللہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے, اللہ کا جو پیغام ہے کہ یہ دنیا کا ہے, بسم ربک الذی خلق. دوسری آیت میں اللہ بتا رہا ہے, پڑھو اپنے رب کے نام سے, جس نے تم کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. تمہاری حقیقت کو یاد رکھتے ہوئے پہلے جس نے تم کو بنایا نا, پہلے اس کا علم حاصل کرو. آج مجھے بتائیے, اتنا بڑا شہر ہے لیکن خواتین کے لیے کون سا علم کا مدرسہ اور گہوارہ مرکز آج ہمارے پاس قائم ہے؟ نہ ہونے کی وجہ سے تو IC کا قیام ڈالا گیا. اصل پہلی چابی تھی علم کی, اور پہلی ہی چابی سے ہم دور ہو گئے, اور ہم بھاگ رہے توحید کی طرف, اور ہم بھاگ رہے نماز کی طرف, روزے کی طرف, زکوٰۃ کی طرف اور حج کی طرف. پھر پڑ جاتے ہیں مسائل میں, پھر خواریت میں, مسلکوں میں, جماعتوں میں, اور پھر کہتے کہ نہیں بھائی اپن دوری چچھے. جو پہلی اصل تھی, جو پہلی چابی تھی, وہ چابی آپ اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو آپ کو یہ فرقان کیسے معلوم ہوں گی؟ حق اور باطل, صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ کس کی بات کو ہم ترجیح دیں گے؟ کیونکہ آپ جس کی بات کو سن کر دنیا میں عمل کر رہے, وہ تو آپ کی خبر میں آنے والا نہیں ہے بھائی. نہیں آتے. آپ کی خبر میں کوئی آتے, میری خبر میں کوئی آتے, کوئی کسی کی خبر میں نہیں آنے والا. میرے رب کا پیغام میرے نام ہے, اقرا, پڑھو, علم حاصل کر, علم سے اپنے رشتے کو پہلے جوڑ. جب تک علم کا گہوارہ تیرے اندر پیدا نہیں ہوگا, علم سے جب تک تو جڑے گا نہیں, رب کا پیغام, پہلا پیغام ہی تو پورا نہیں کرا, تو آگے تجھے کیسے پتا چلے گا؟ دین اسلام ہم نے کیا سمجھا؟ نماز روزے کا نام ہے, ختم. نہیں,
نماز اور روزے کو جاننے کے لیے بھی جو دین کی پہلی بنیاد ڈالی گئی وہ علم ہے. ہمارے پاس دین کے علم کا کیا معیار ہے مجھے بتائیے. کتنے مدارس سے ہر گھر ایک مدرسہ ہونا چاہیے تھا. غیر مسلمانوں کے گھروں میں آ کر علم حاصل کرنا چاہیے تھا. لیکن ہو یہ گیا کہ آج دنیا کے علم کو ہم نے اتنا ترجیح دے دیا کہ غیروں کے سکولز میں ان کے مشن کے تحت ہمارے بچیاں جا کے آج پڑھ رہی ہے, ان کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق. اسلام کو بھی چھوڑ رہی ہے, دین کو بھی چھوڑ رہی ہے. یہ ہماری ترجیح ہے. آپ سب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے, چھوٹا سا بچہ جو اسکول جاتا ہے 8 گھنٹے وہ دنیا کا ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, اور جب وہ صبح 8 بجے جاتا ہے یا 9 بجے جاتا ہے تو آتا گھر کو 4 یا 5 بجے. دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے وہ کم از کم 8 گھنٹے تو وہ حاصل کر رہا ہے, اور دین کے علم 1 گھنٹہ, وہ بھی کب؟ صبح بچہ اگر اسکول کے لیے جاتا ہے تو حشاش اور بشاش تر اور تازہ ہوتا ہے, ٹفن وفن لے کر زبردست صحت کے ساتھ صاف ستھرائی کے ساتھ نکلتا ہے, اور جب شام واپس گھر کو آتا ہے تو پورا نڈھال, پوری انرجی ڈاؤن, سب پوری طاقت انہیں دنیا میں ختم کر کے آتا. تب جا کے اس کو مغرب کے بعد مول صاحب کے پاس بھیجتے 1 گھنٹے کے لیے, اور اس 1 گھنٹے میں بچہ جب پورا نڈھال رہتا انہیں جا کے پڑھ کے آتا الف سے لے کے یا تک, سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک, اور پھر دیکھے تو اس کی زندگی میں دین ہی نہیں. یا رب, پہلا پیغام, پہلا حکم, اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کو دیندار بنانا. بغیر علم کے کوئی گھر دیندار نہیں بن سکتا, اس بات کو یاد رکھ لیجئے. جس گھر میں دین کی بنیادیں اگر ہم مضبوط کرنا چاہتی ہیں, اس گھر میں علم کی بنیادیں مضبوط کرنا پڑے گا, تب جا کر ہمارا گھر دیندار گھر کہلائے گا. دیندار گھر صرف نماز پڑھ لینے سے, قرآن پڑھ لینے سے, طوطا مینا کی طرح پڑھ لینے سے سوری گھر دیندار نہیں بننے والا. ارے ان کے گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, مگر سدا دیکھو لڑ لیتے چھڑتے, سدا جھگڑے ہوتے رہتے, ایک دوسرے سے بالکل محبت ہی نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ وہاں پر علم کی جڑ موجود نہیں ہے. علم کی جڑ, اور اس کو ترجیح کس نے دیا؟ دین کے علم کو ترجیح ہم نے نہیں دیا. اگر ہم ہمارے بچوں کے سامنے دین کے علم کو ترجیح دیتے تو وہ بچے بھی دین کے علم کو ترجیح دینے والے ہوتے. واللہ آج دل تڑپتا ہے دیکھ کر ہمارے مسلمان ماؤں اور بہنوں کی حالات کو, ان کی اولادوں کو دیکھ کر, کہ آج ایسے اسکولز کی ضرورت ہے, ایسے اسلامک اسکولز کی ضرورت ہے جہاں پر دین اور دنیا دونوں کا ایجوکیشن دیا جائے. جہاں ہمارا بچہ سائنس پڑھتا ہے وہاں پر رب سائنس بھی اس کو پڑھائی جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے بچے سوشل پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, میتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا اس علم کو بنانے والا جو رب ہے اس کو وہ جانتے ہیں؟ اللہ آسمان کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے, اللہ زمین کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے, اللہ چرندوں کے بارے میں, پرندوں کے بارے میں, یہ سب تو ہم پڑھ رہے ہیں اسکول کی ایجوکیشن میں. اللہ وہ چیزیں قرآن میں بھی کہتا ہے نا, لیکن ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. اب مجھے بتائیے علم کا معیار آج ہمارے خواتین کے پاس کیا باقی رہا؟ ہم کیا سمجھتی ہیں, کیا تصور ہے علم کا ہمارے پاس؟ شادی سے پہلے تک, وہ بھی شادی سے پہلے تک کیسا؟ اگر بچی مدرسے میں پڑھ رہی تو 4-5 سال کی عالمیت کر لی انہیں, ختم, اس کا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا, وہ سرٹیفکیٹ کو لے لیتے, لیمینیشن کرا لے کے گھر میں رکھ دیتے, اور کیا بولتے بچی عالمہ ہے, فاضلہ ہے. چلو وہاں پر وہ تصور ہے. اور دوسری جگہ دوسرا گروپ کیا ہے ہمارے خواتین کا؟ قرآن پڑھنے آتا جی, تجویز کے ساتھ بھی آتا, اچھا آتا, قرآن پڑھ رہے, ہم پڑھ لیے ہم قرآن. کیا تصور ہے؟ شادی سے پہلے قرآن پڑھنے آ گیا تو بس
اللہ اکبر. اللہ نے یہ جو پیغام دیا ہے کیا صرف یہ شادی سے پہلے تک ہے؟ شادی کے بعد وہ ماں جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتی، اس کی تفسیر نہیں جانتی، اس کے گود میں پلنے والی جو جانیں ہیں، کیا وہ اللہ کو جاننے والی بن سکتی ہے؟ کیا وہ آپ کو جاننے والی بن سکتی ہے؟ کیا آپ کا احساس ان کے دلوں میں وہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی. جس دل میں اللہ کا احساس نہ ہو وہ دل کا اللہ احساس دوسروں کے دلوں میں پیدا نہیں کرتا. ہم چاہتے نا کہ ہر کوئی ہمارا خیال رکھے، خاص طور پر ہماری اولاد ہے نا. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی دنیا کے لوگ کوئی ہم کو پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن ہماری اولاد ہم کو ضرور پوچھے. کچھ دے نہ دے، لیکن کم از کم بڑھاپے میں ہمارا کچھ سہارا تو بنے. جس دل میں، یاد رکھ لیجیے، اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ کے اولاد کے دل میں اللہ آپ کی محبت کا احساس ہمیشہ قائم رکھے، تو آپ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا احساس ہمیشہ قائم رکھیے. جو معاملہ آپ اللہ کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ لوگوں کے ساتھ کرے گا. آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرے گا. اگر ہمارے تعلقات اللہ سے بہتر نہیں ہوں گے تو پھر لوگ ہم سے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رکھیں گے. اسی لیے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اگر ان کا گھوڑا، اگر ان کی اونٹ ان کی بات نہیں سنتا تو وہ اونٹ کو تکلیف نہیں دیتے، پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آج کیا ہو گیا کہ آج میں نے تیری کوئی نافرمانی کی ہے، کیونکہ اللہ تیری مخلوق آج میری نافرمانی کر رہی ہے، اس کا مطلب میں نے تیری کوئی نافرمانی کی جس کی وجہ سے تو نے اپنی مخلوق کو میرے نافرمانی میں لگا دیا. آج اگر اولاد نافرمان ہے، اگر آج ہماری بات اگر کوئی نہیں مانتا، اگر ہم سچ بولنے کے باوجود بھی ہمارے سامنے جھوٹوں کا ایک پورا کا پورا تصور، ایک پورے کے پورے لوگوں کا گروپ موجود ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا تصور اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو آپ کو سمجھنے والا ہوگا. اللہ کوئی ایک کو تو ایسا ضرور پیدا کرے گا. اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر کریں گے تو وہ آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے. کوئی ایک تو ضرور ہوں گے، ہزاروں ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایک تو اللہ رب العالمین ایک ایسی مضبوط کڑی آپ کو دے گا جو آپ کا ایک سہارا بنے گا. جیسے آپ اللہ رب العالمین کو اپنا سہارا بنایا نا، اللہ ویسے ہی لوگوں کو دنیا میں آپ کا سہارا بنائیں گے. تو یہ بنے گا کب؟ جب علم کا مرکز میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا، میں اور آپ جب علم سے جڑے ہوئے رہیں گے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اللہ جو پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام کرتا ہے نا، اس نام کو، اس پیغام کو موت کی آخری سانس تک اپنا لو، آخری سانس تک اپنا لو، کیونکہ اس کے بغیر میرے اور آپ کی آخرت کی کامیابی کا تصور ناممکن ہے. رمضان آ رہا ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ یہ نیکیوں کا بہار، مغفرتوں کا ایک زبردست چانس لے کر اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہ پورا کا پورا موسم میرے اور آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے. اگر آپ واقعی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی ہے نا، تو اللہ کے پہلے پیغام پر عمل کرنے والی بن جاؤ. زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اس پہلے پیغام کو لے کر چلنا ہے. آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب آپ علم کے زیور سے ہمیشہ اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، ورنہ پھر کوئی راستے میں آ کر آپ کو سیدھے صراط مستقیم سے بہکا کر جہنم کے راستوں پر نہ لے کر چلے جائے. انسان جہالت کے راستے پر کب جاتا ہے؟ جب وہ علم سے دور ہوتا ہے. میرا اور آپ کا جو دین اسلام ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ پڑھے لکھے بنے، علم والے بنے. اسلام چاہتا ہے میں اور آپ علم والے بنے، ان پڑھ نہ رہے، جاہل نہ رہے. اللہ اکبر. یہ وہ دین ہے جو ہر ایک کو چاہتا ہے کہ علم 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 علم، بغیر علم کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم اس بندے کو نہیں مانتے جو بندہ کسی فیلڈ کا علم نہیں رکھتا ہے نا. اگر کوئی اپنے آپ کو باورچی کہتا ہے لیکن اس کو باورچی کا پورا کوئی علم ہی نہیں ہے تو کیا ہم مانیں گے؟ اس نے کبھی بنایا ہی نہیں.
کوئی ایک ڈش بھی نہیں بنایا اور اس کو باورچی بس بولا جا رہا ہے تو کیا ہم اس کو مانیں گے؟ نہیں. اس کا علم جب تک عمل کے میدان میں اتر کر ہمارے سامنے نہیں آئے گا تب تک ہم اس کی بات کو نہیں مانتے. ہم تو یہاں عمل 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 پکار رہے ہیں جبکہ ہمارا پورا کا پورا گھڑا علم سے ہی خالی ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے علم سے جوڑ لو, قرآن سے جوڑ لو, دین کا علم حاصل کرنے والی بنو. ہر موڑ پر آج علم حاصل کرنے کے بہت راستے ہیں, بہت بہت راستے ہیں. آن لائن ہے, آف لائن ہے. اگر آپ فون کا استعمال نہیں جانتی, کیونکہ آج کے تو دور میں کوئی ایسی نہیں ہے جو فون کا علم نہ رکھتی ہو, فون کو اس کا استعمال نہیں معلوم, ہر ایک کو معلوم ہے نا. چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے فون کا استعمال کیسے کرنا ہے. اگر فون کا استعمال نہیں جانتی ہو تب بھی اللہ کے احسان سے ہزاروں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. کتابیں ایک بہترین ذخیرہ ہے. نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بیٹری کی ضرورت ہے چارج کرنے کی, نہ فون کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. کتابوں کا ایک ذخیرہ منبار پر پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ہر مسلمان کے گھر میں ایک لائبریری ہوتی. لائبریری, اللہ کے پہلے پیغام میرے اور آپ کے نام اگر میں اور آپ اگر کر لیتے تو ہمارے گھر میں لائبریری ضرور ہوتی. ہم کیا سمجھتے ہیں کتابیں, دینی کتابیں ہونا مطلب کتابوں کا تعلق آج ہم سے نہیں ہے, بہت کم ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو علم سے جوڑو. بغیر علم کے میں اور آپ اللہ کو نہیں جان سکتے, نہ اللہ کو پہچان سکتے, نہ اللہ کی جان سکتے, نہ اللہ کو صحیح طریقے سے مان سکتے ہیں. تو یہ پہلا پیغام تھا جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو قرآن میں دیتا ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ دنیاوی ایگزامس, دنیاوی تعلیم کے ایگزامس ہوتے ہیں. ہمارا بچہ جو بچپن سے لے کر 10 سال تک قرآن پڑھنا سیکھتا ہے مول صاحب کے پاس, کیا اس کا کوئی ایگزام ہوتا ہے؟ ہر سال دنیاوی ایگزام ہمارے بچوں کے لیے ضرور ہوتا, لیکن دین کا کوئی ایگزام, دین کا کوئی ٹیسٹ نہیں. تو کیا معیار بن گیا ہمارے پاس دین کا؟ آج ہمارے بچے دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. سائنس شارپ بچے جو رہتے نا, سائنس کو سمجھنے والے, وہ آج ہمارے بچے ملحد ہوتے جا رہے. اچھا اللہ ایسا بول رہا, ہاں بولتا ہوں گا, چھوڑو. لوگ جب ہم اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیں گے نا تو وہ پیغام کو چھوڑیں گے تو پیچھے کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے. جب اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیں گے, اللہ کیا کہتا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, جب یہ چھوڑ دیں گے تو ہوگا کیا؟ لوگ کیا کہتے ہیں ویسے کرنا ہے, ختم, فینش. یہیں پر ہو گیا ہماری دین اور دنیا کا فیصلہ, یہیں پر ہو جاتا. آج ہمارے بچے کیا, مجھے بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ترجیح دے رہے یا دنیا کے رواج کو ترجیح دے رہے؟ ظاہر سی بات ہے, آج ہم دیکھ رہے علم کتابوں میں موجود ہے, قرآن کی تفسیریں ہمارے پاس موجود ہے, اس کے باوجود بھی آج ہمارے بچوں کو یہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے. آج فون ہم استعمال کرتے ہیں, فونوں میں ایپس آ گئے, اللہ اکبر, قرآن کے ایپس آ گئے. فون لے کر قرآن پڑھ سکتی ہے, احادیث پڑھ سکتی ہے. احادیث کی کتابیں اگر آپ کو جا کر لانا ہے, اگر آپ کو نہیں ہو رہا تو آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, آپ پڑھ سکتی ہے. علم کے اتنے راستے, اللہ اکبر. رب کا پیغام جاننے کے لیے اللہ نے ہزاروں راستے آسان کر دیے, اور ہم ہے کہ یہاں پڑے ہوئے کہ شادی کے بعد پڑھنا کہاں ہوتا. اللہ اکبر. شادی کے بعد موت نہیں آتی جی؟ بچے ہونے کے بعد موت نہیں آتی؟ یقین ہے نہیں؟ ویسے علم کے لیے یقین ہے, پڑھنا ہے نہیں. جیسے ہی پڑھنے کے معاملے میں آ گیا نا, ابا ذہن کند ہو گیا نا جی. شادی ہوتے 4 سگنیچروں میں کند ہو جاتے, 1-2 بچہ ہوتے ہے تو بھی ذہن کیا ہوتا, پورا فلیش ہو جاتا ہونے پورا. اللہ اکبر. سب سے سپر مثال دیتی ہوں میں آپ سب کو. یہاں کوئی 40 سال سے اوپر ہے سوائے ایک؟ نہیں ہے نا, زیادہ پوری تعداد 40 کے نیچے ہے.
ہے نا. اگر ہم ابھی اگر دیکھیں تو شادی کی اگر ہم تاریخ دیکھیں, اگر ڈیٹ, اگر ہم سال دیکھیں تو 20 سال کے اوپر پوروں کے شادیاں ہو جاتے ہیں. 20 سال تک اماں کے گھر میں بچی قرآن پڑھ لینا, ذرا اچھا اس کو پڑھنے آ جانا. کئی کو بولے تو رشتے آئے تو لوگ پوچھتے قرآن پڑھنے آئے. اب وہ بھی نہیں پوچھ رہے, اب تو پہلے تو بھی پوچھتے تھے وہ. اب بچی کو پکانے آتا, گھر میں کام کرتی, گھر کی نوکرانی ہے بچی, ہاں ہے, چلو 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 بس قرآن تو چھوڑ دو, پڑھ لیے. اگر کوئی اکا دکا دین کا دال اگر جانتے ہیں تو وہ پوچھتے قرآن نہ پڑھے اماں, انہوں اتنا ہی پوچھتے انہوں بھی قرآن آتا ہے کہ اماں, ختم, اب آتا کی, اب اس کے بعد انہوں اب کچھ بھی نہیں پوچھتے ان کو. اللہ اکبر. شادی ہوئی, اس کے بعد ختم, قرآن مست پورے جہیز کے پہلے نمبر پہ قرآن لکھو جی اماں, قرآن لکھو. کئی کو نیچے کے پورے سامانہ برکت والے رہتے نا, گھر میں جا رہے قرآن لے کے جاؤ, پہلے قرآن لے کے جاؤ. گھر میں روم سجا رہے پہلے قرآن رکھو, ہاں لا کے مست زبردست قرآن کا ڈبہ شادی میں کے دینا لازم ہے. ہم دیتے قرآن کا ڈبہ, ہم دیتے قرآن. یس دیجیے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لائے قرآن, شادی سے پہلے انہوں اماں کے گھر میں کھول کے تو پڑھتے تھے. کوسی تو بھی قرآن پڑھتے تھے, کوسی تو بھی ڈبے میں پڑے والی رہتی تھی. اب تو اسپیشل ڈبہ آ گیا. اسپیشل ڈبہ آنے کی وجہ سے ہوا کیا, ان کو ہم اور اسپیشل بنا کے کیا کریں, تم بہت اچھے دکھ رہے, وہیں چھڑو تم. اللہ اکبر. شادی کے بعد سسرال کو دیکھنا ہے ہمیں, قرآن کو پلٹ کے دیکھنے کا خیال بھی نہیں آتا. بچے ہوئے, ٹائم ہی نہیں مل رہا. اللہ اکبر. پڑھنا لکھنا وہ تو ہوتا ہی نہیں. بچے ستارے, کہاں سے پڑھنا, کہاں سے لکھنا, گھر کا کام, بچے, شوہر, سسرال, کیا بول کے کرنا, یہ دماغ ہے کہ کیا ہے. اللہ اکبر. سپر مثال دیتی میں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو عمر کیا تھی جی, 40 سال تھی. کتنی تھی, 40 سال. آج ہم میں سے اکثر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر, اکثریت 40 کی نہیں ہے یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے, امی تھے. 40 سال کے بعد انہوں نے پڑھنا اور لکھنا سیکھا. اللہ اکبر. آپ کے ذہنوں میں یہ تصور بنا چکے ہیں کہ اب شادی ہو گئے, بچے ہو گئے تو دماغ بھی کمزور, جسم بھی کمزور نہیں ہوتا. ہم جو بنا لیے نا, آپ جتنا آپ کے دماغ کا استعمال زیادہ کریں گے نا, آپ اتنا ہی زیادہ شارپ ہوں گے, اتنا ہی زیادہ کام کرنے والے بنیں گے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا 60 پلس تھی وہ تو, اللہ اکبر, 60 کے اوپر تھی. اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھا کرتی تھی, کیونکہ ان کو معلوم تھا, وہ صحابیہ کو, کہ اگر میں علم حاصل نہیں کروں گی تو میں اپنے رب کو ہی نہیں جان سکتی. مجھے بتائیے, کل وہ ہماری 60 سال کی صحابیہ کل اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی, اور ہم نوجوان 20, 30, 40 سال کی عمر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو کیا کہیں گے اللہ رب العالمین کو. پہلا پیغام ہی نہیں جانتی تھی اللہ میں. 40 قرآن پڑھی اللہ, 50 قرآن پڑھی اللہ, پڑھ کے خود کے لیے بھی رکھ لی, لوگوں کے لیے بھی رکھ کے آئی. اللہ. پہلا پیغام جب تک نہیں سمجھیں گے نا, تب تک یہ پورے بدعات, یہ خرافات, یہ شرک, یہ گناہ, یہ برائیاں ہوتے رہیں گے جب تک انسان کے پہلی چابی کو نہیں پکڑے گا. پہلی سیڑھی ہے میری اور آپ کی کامیابی کی, وہ علم ہے, اور ہر ایک کے لیے ہے وہ. اور خاص طور پر مائیں, جس ماں کی گود علم سے خالی ہے, وہ ماں جو گھر بنانا چاہتی ہے نا چین اور سکون کا, وہ کبھی بن نہیں سکتا. کبھی اس پہلے پیغام سے ہم اپنے آپ کو دور کر ہی نہیں سکتے.
कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उज्र होना चाहिए ना कोई हमारे पास। और उज्र क्या है हमारे पास? बच्चे, घर के काम, शौहर, ससुराल। सहाबियात को नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे नहीं थे, नबी थे वक्त के। अल्लाह अकबर। नबी होने का मतलब जानती है, हजारों जिम्मेदारियां हैं, 9 बीवियां हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त में। 9 बीवियों को मैनेज कर रहे हैं, सहाबा आ रहे, सवालात कर रहे, सहाबा को जवाबात दे रहे, अल्लाह का पैगाम जो उनके ऊपर उतर रहा है वो लोगों को बता रहे, अपने बीवी और बच्चों के पूरे हुकूक अदा कर रहे, उनको खिला रहे, पिला रहे, जंगें कर रहे, दीन पहुंचा रहे, सब कर रहे। उनके पास भी, सहाबियात के पास भी शौहर थे, उनके पास भी बच्चे थे, उनके पास भी घर के काम थे, लेकिन इल्म के आला मेयार पे है वो पूरी खवातीन। ऐसा क्या हुआ आज उनमें और हम में कि अल्लाह के पहले पैगाम से ही हम दूर हो गए? हमने तरजीह नहीं दी ना। हमारे सहाबियात तिजारत किया करती थी। नबी सल्लल्लाहु की बीवियों के बारे में उम्महातुल मोमिनीन की सीरीज सुन रहे थे ना। खुशबू का, मुश्क का कारोबार, अतर का कारोबार नबी सल्लल्लाहु की बीवी क्या करती थी? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद एक बिजनेस वुमन थी, कैसे करती थी ये सब चीजें? अगर हमारे पास कोई औरत जॉब करती है तो अब उसके पास होता क्या हमारा तसव्वुर? नहीं, उन्हें घर को नहीं देख सकती भाई, नहीं संभाल सकती उन्हें घर को। काहे को? सहाबियात नहीं करती थी। जब वो जॉब करके अपने पूरे घर को संभाल सकती है, दुनिया की, इल्म की, दुनियादार लड़की, तो क्या दीन का इल्म हासिल करते हुए हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर सकते? हमको हमारे जहन को बदलना होगा। आप बस ये सोचिए कि मेरे रब का पैगाम मेरे नाम है, आजू और बाजू वालों के नाम नहीं है, मेरे नाम है। अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, मेरा रब मुझे बोल रहा है कि नौशीन पढ़, अल्लाह तुझे पढ़ने का हुक्म दे रहा, तेरे लिए है ये कुरान, तेरे बच्चे बाद में, तेरी नस्लें बाद में, तू पहले, तेरे हाथ में कुरान है। पहला पैगाम, अल्लाह के लिए पहला पैगाम जब तक ये मेरे और आप की जिंदगी से नहीं जुड़ेगा ना, तब तक कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है। आप दुनिया का इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह आपको नहीं रोकता। अल्लाह खुद जमीन और आसमान का इल्म हमको कुरान में देता है। अल्लाह खुद कहता है कि हम ये इल्म हासिल करें, लोगों को इससे फायदा पहुंचाए। लेकिन अगर हम रब को छोड़कर हासिल करेंगे तो ये इल्म हमको रब से दूर कर देगा, और अगर हम रब को साथ लेकर इल्म हासिल करेंगे तो ये इल्म भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम दुनिया का एजुकेशन जो हासिल करना चाहते हैं करें, लेकिन दीन को साथ लेकर, दीन का इल्म साथ लेकर हर महीना कम से कम एक किताब का मुताला जरूर कीजिए। सही एथेंटिक हदीस की किताबें कई मौजूद है, नए नए टॉपिक्स के साथ हमारे पास मौजूद है। आज उलमा ने इतनी मेहनतें की है और कर रहे हैं कि हजारों किताबें लिख रहे हैं वो, क्योंकि कल के दिन अगर कोई इंटरनेट नहीं रहा, ये फोन मेरे और आपके हाथ में नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम? कहां से दीन हासिल करेंगे? आज अगर कोई मसला है, लिए गूगल बाबा है ना, यूट्यूब लिए, मारे, देख लिए, उसमें हजारों अला बला फला भी रहते, सही भी मिल गया, गलत भी मिल गया, सब मिक्स हो गया उसमें। कल के दिन अगर ये भी नहीं रहा तो क्या करेंगे? गारंटी है कि हमेशा रहेगा? गारंटी है? लिख के दे रही हूं मैं आपको, ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। यूट्यूब हमेशा रहने वाला नहीं है, गूगल हमेशा रहने वाला नहीं है। ये तो हमको कमजोर कर रहा है, अभी हमारे जहनों को कमजोर कर रहा है। यूट्यूब पे है ना, देख लेंगे, याद करके क्या करते, देख के क्या करते, याद करके जहन के ऊपर कई को दिमाग पे क्यों काम लगाना? इसको काम नहीं लगाए, आगे चल के जब ये असासा मेरे और आपके हाथ से छूट जाएगा ना, तब हमारे आने वाले नस्लों को देने के लिए हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसका इस्तेमाल फायदेमंद है, कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा का असासा नहीं है, हमेशा की चीज नहीं है। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब से अपने आप को फिजिकली जोड़ो, फिजिकली प्रैक्टिकली जोड़ो। मुझे मालूम होना चाहिए कि 114 चैप्टर में अल्लाह क्या कहता है, ताकि कल के दिन अगर कोई मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी औलादों को, मेरे आसपास के लोगों को बोलने वाला ना रहे, तो कम से कम मैं तो बोलने वाली बनूं।
اور اگر لوگوں کو بولنے والی نہ بنوں تو کم از کم مجھے اگر کوئی آ کے بول رہے تو میں خود فیصلہ تو کروں کہ کیا صحیح اور کیا غلط. خود کو تو جاہل بننے سے بچا لوں, خود کو تو گمراہی کے راستوں پہ جانے سے بچا لوں, خود کے لیے تو پڑھ لوں کم از کم. کتنی ہے یہ قرآن, کتنا ہے رب کا پیغام پڑھنے کا. صرف سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک صرف 114 چیپٹر ہے بس. 114 چیپٹر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. لفظ با لفظ ترجمہ پڑھنا, قرآن کو کیسا پڑھیں گے, کیسا سمجھیں گے. ہم تو مدرسے کو گئے نہیں, ہم تو کچھ کرے نہیں, ہم کو کیسے سمجھ میں آتا. یار اللہ اکبر, ہم نے کبھی علم سے اپنے آپ کو جوڑا ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہی ہو گیا نا. تو یہ پہلی چیز ہے, یہ پہلا راستہ ہے جو ہم کو کیا کرنا ہوگا, قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے. رب کا پیغام جو میرے اور مجھ کو اور آپ کو دیا گیا قرآن کے ذریعے. قرآن پڑھنا چاہتی ہو, توحید کو معلوم کرنا چاہتی ہو, نماز صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتی ہو, روزے صحیح سے رکھنا چاہتی ہو, اللہ رب العالمین کو جاننا چاہتی ہو, تو پہلی چابی کیا رہنا ہمارے پاس, علم رہنا. پہلی چابی علم. علم کے بغیر زیرو ہے ہم, پورے زیرو. اب زیرو کے آگے کتنے بھی زیرو لگا لو کیا ہوتا وہ, ہاں ٹھیک ہے. ہم اب دیکھیے دوسری چیز, دوسرا پیغام. اکثر ہماری خواتین کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کے 1-2-3 رکو تو زبانی یاد رہتے نہیں رہتے. صحیح سے بولو جی, پورے لوگاں بولو. رہتے نہیں رہتے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پورا کم سے کم 1-2 رکو تو پکا یاد رہتے. کئی کو بولو نا, ہاں, کیونکہ کبھی بھی ہماری گاڑی اس کے آگے گئی نہیں نا. شروع ہوتی کہاں سے, الحم کے سورے سے, ختم کہاں ہوتی, دوسرے رکوع پہ. کیونکہ اب اس کے بعد کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا نا. تو رب کا پیغام کیسے معلوم ہوگا. اکثر میں نے اپنے خود کے تجربے میں یہ بات دیکھی ہے کہ لوگوں کو اکثر کم از کم 2 نہیں تو کم از کم 1 تو رکوع یاد رہتا. پڑھتے نہیں, اتنا تو یاد بھی اگر نہیں ہے تو اتنا تو ان کو کنفرم رہتا کہ یہ پہلے چاہیے, بلکہ اس کے علاوہ نہیں معلوم رہتا. 114 سورے, 114 نام, کتنے مسلمان ماؤں کو یاد ہے بولو. صرف 114 صورتیں چھ نا. پکوان کے کم سے کم 100 ریسیپیاں تو معلوم ہوں گے نا, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہر چیز کے 100 گاؤں کے نام تو ہم بول سکتے نا, بول سکتے. 114 سورے نام, علم کا سورہ ہے, خل کا سورہ ہے, حمیم سورہ ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ جگہ ہے, وہ جگہ کہاں ہے. اگر آپ کو کوئی بولے اماں فلاں جگہ ہے, وہاں ایسا کرتے کرتے, یہ علاج کرتے کرتے اچھا ہوتا کرتے, ہے کہاں وہ جگہ, کدھر ہے, معلوم نہیں ہوگا تو پہنچ پائیں گے صحیح ایڈریس پہ. زندگی بھر ڈھونڈ لو نہیں معلوم ہوگا. 114 نام اللہ کے لیے. پہلا کام اب یہاں سے انشاءاللہ رب کا پیغام میرے اور آپ کے نام جو ہے اس کے اندر پہلی کڑی ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سیکھیں گے. سورے پورے نیمز, 114 سورتوں کے پورے نیم یاد کریں گے انشاءاللہ. 114 ہے. روز اگر آپ 5 بھی یاد کریں گے نا, آسانی سے آپ کو 1 مہینے میں یوں میں یاد ہو جاتے انشاءاللہ, آسانی سے یاد ہو جائیں گے. تو یاد کرنا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو بھول جائیے, آپ کے بچے کبھی ان سوروں کی طرف پلٹ کے بھی دیکھیں گے. جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے نا, ویسے ویسے ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہے. پہلے لوگوں کے گھروں میں ایک خاص ماحول ہوا کرتا تھا. صبح فجر کے بعد گھروں سے قرآن کی آوازیں پہلے آیا کرتی تھی, لیکن آج نہیں ہے. واللہ آج مسلمانوں کے گھروں سے صبح قرآن کی آوازیں نہیں آتی. تو وہ آوازوں کو بلند کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو, وہ ماحول کو واپس لانا ہے جو صحابیات کے دور میں تھا مجھ کو اور آپ کو. اگر ہم چاہتی ہے واقعی میرا اور آپ کا گھر دین کا مرکز بنے
تو مجھ کو اور آپ کو بنانا ہوگا, محنت مجھ سے اور آپ سے شروع کرنی ہوگی, تب جا کے یہ پیغام میرے اور آپ کے نام ہوگا. ورنہ خط کسی اور کے لیے, پیغام کسی اور کے لیے ہو جاتا پھر. ٹھیک ہے, پیغام تو میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھا, لیکن فائدہ آج کون اٹھا رہے ہیں؟ غیر مسلم اٹھا رہے ہیں. ایک حال ہی میں ایک سنگر ہے نا, اس نے اسلام قبول کیا. کس وجہ سے؟ اس ایک آیت کی وجہ سے. کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ بقرہ کی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, یا ایھا الناس, سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21. اگر ہم سورہ فاتحہ اگر پورا غور کریں گے نا, اس کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہے کرو, کرنا ہی چاہیے, آرڈر نہیں ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس میں بھی آرڈر نہیں ہے, حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن آیت نمبر 21 میں حکم شروع ہو جا رہا. کیا ہے وہ حکم؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اب یہاں پر. کیا بول گئے؟ یا ایھا الناس, اے لوگوں. جو سنگر نے اسلام قبول کیا نا, جب اس نے یہ لفظ سنا, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا, تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا قرآن کو صرف مسلمانوں کی کتاب ہے, لیکن یہ قرآن تو پورے انسانوں سے بات کرتی ہے, ہر ایک سے مخاطب ہے یہ تو. تب جا کے اسے پڑھنا شروع کیا. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ اب یہاں پر حکم دے رہا, کیا تم کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو کیا کیا پیدا کیا, جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تھا, تاکہ تم کیا کرو؟ لعلکم تتقون, تم اللہ سے ڈرنے والے, اس کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اللہ کی عبادت کرو. یہ دوسرا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام اللہ رب العالمین کا. دوسرا پیغام اللہ کی عبادت کرنا. علم آ گیا تو عبادت کرنا کیسے وہ معلوم ہوگا. علم نہیں رہا, عبادت کیا ہے, کیسے کرنا ہے, کس کی کرنا ہے, کتنی کرنا ہے, یہ معلوم نہیں ہوگا. نمازیں پڑھ رہے ہیں, اذکار پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, لیکن دلوں میں وہی بے چینی, وہی کیفیت, وہی گناہ, وہی برائیاں, وہی ماحول, وہی پوری کی پوری چیزیں جو عبادت سے پہلے تھی, بعد میں بھی وہی حالت. تو ہم نے اصل جو عبادت کا جو بیس تھی نا, اس کو ہٹا دیا. عبادت ہم نے کیا سمجھ لیا؟ عبادت کا مطلب تصور کیا ہے ہمارے دماغوں میں؟ عبادت نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن پڑھ لینا. عبادت مانو بہت عبادت گزار ہے. نہیں, مطلب عبادت گزار بولے تو کس کو بولتے؟ نماز پڑھتے, ایک نماز نہیں چھوڑتے, رمضان کے پر روزے رہتے, کتنی بار عمرہ کر لے کے آ گئے, اب حج پہ بھی حج کر رہے ہو. اللہ اکبر, بہت عبادت گزار ہے. اسلام عبادت گزاری کا یہ تصور ہم کو نہیں دیتا. اسلام عبادت جو ہے نا, وہ عبادت 3 قسم کے میں ڈیوائیڈ کیجئے. سلف صالحین نے عبادت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. پہلا عبادت کا حصہ ہے پرستش. عبادت جو ہے پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو کس کی کرنی ہے؟ عبادت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ عبادت کا ہے اطاعت. کیسے مانوں بھائی, میں کس کے طریقے پہ مانوں؟ سجدہ کروں تو کیسے کروں, زکوٰۃ دوں تو کس کو دوں, کتنی دوں؟ اطاعت. کرنے کے بعد بھی پھر اب میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا, تو عبادت کا تیسرا حصہ ہے غلامی, عاجزی. قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا کی, اللہ اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا کی. کہیں ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں پوری ضائع نہ کر دے, ہے نا؟ پاسبل ہے نا یہ؟ کہیں ہم ایسے لوٹے میں ہماری نیکیاں نہ ڈال دے جس کے نیچے پوری کی پوری سوراخیں موجود ہو. غلامی, عاجزی, یہ 3 چیزیں جب ملتی ہے نا, تب جا کے عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. عبادت
پوری زندگی اللہ رب العالمین نے جو ضابط حیات، جو فارمولا میرے اور آپ کے لیے قرآن بنا کر پیش کیا نا، اس قرآن میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اس کے بارے میں نہیں بولا. آپ کو اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، ڈو اور ڈونٹس، ہر چیز بتا دی گئی. زندگی کا فارمولا، جینے کا فارمولا لینا ہے نا، اس قرآن کو لے لو، آپ کو اپنی زندگی کا ہر پیغام مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی. تو عبادت، سورہ زاریات میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. تو یہ رب کا دوسرا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام. مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ رب العالمین نے جیسے گزارنے کا حکم دیا، اگر ہم ویسے گزاریں گے نا، واللہ زندگی میں بہت سکون آئے گا، بہت اطمینان آئے گا. گھر میں کھانے کے لیے بریانی آپ رکھیں گے تب آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو دال اور چٹنی میں ملے گا. واللہ دال اور چٹنی میں وہ سکون ملے گا آپ کو. جب ہماری زندگی واقعی وہ عبادت والی زندگی ہوگی نا، جسم میں ہزاروں بیماریاں، درد و تکلیف ہونے کے باوجود بھی دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. جب میری اور آپ کی زندگی واقعی اللہ کی عبادت والی ہوگی. ہمارے پاس کچھ رہے یا کچھ نہ رہے، اس کے باوجود بھی دل مطمئن رہے گا. دل کا مطمئن ہونا سب سے بڑی دولت ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے. اور دل تبھی مطمئن ہوتا ہے جب وہ دل کے بنانے والا جو رب ہے، ہم اس کے مطابق ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی مشین لائیں، وہ مشین کو اگر ہم اس کے مطابق نہ چلائے تو کیا وہ کام کرے گی صحیح طریقے سے؟ نہیں کرتی نا. اللہ نے دل بنایا، یہ دل کے لیے ایک سکون کا ایک ذریعہ بھی بنایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم دل کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہو تو یہ قرآن میں تمہارے لیے ہے نسخہ. تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے یہ قرآن. بے چین ہو، پریشان ہو، غم میں ہو، بیماریوں میں ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آ جاؤ، یہ ذکر کو پڑھو، اس کو سمجھو، اللہ کے پیغام کو دیکھو، اللہ سے باتیں کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. اور واللہ میں خود اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں، جب بھی تھوڑا سا بھی دماغ ادھر ادھر ہوتا ہے، قرآن لے کر آپ بیٹھ جائیے، ایک آیت پڑھیے، صرف اس کا ترجمہ پہ غور کریے، اللہ آپ کو اسی آیت میں آپ کے پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے دے گا. ہزاروں بار یہ ہو چکا. واقعی دل سے اللہ سے دعا کر کے قرآن پڑھیے، ارے میرے بارے میں، میری ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے. صرف طوطا مینا کی طرح، ثواب کی طرح اگر ہم پڑھ لیں گے تو آپ کو حل نہیں ملے گا. اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو اس کا راستہ اس میں ضرور ملے گا، ضرور، بس ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ذہانت، وہ فصاحت، وہ فہم اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے.